اللہ اپنے بندے کو آزمائش دے کر خاموش نہیں ہوتا، بلکہ اللہ بندے کے اندر خود بولنے لگتا ہے۔ کبھی صبر بن کر اللہ تعالیٰ بولتا ہے، کبھی حوصلہ بن کر بولتا ہے، کبھی آنسو بن کر بولتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لو نا، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، طاقت بھی تھی، اختیار بھی تھا، مگر جب دل میں اللہ کا خوف جاگا تو تخت پر بیٹھ کر بھی رویا کرتے تھے۔ تخت پر بیٹھ کر رونا بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل عزت تخت سے نہیں، اصل عزت تو سجدے سے ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لو، سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ طاقت تھی جو کسی اور کو نہ ملی۔ ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع، مگر جب تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یہ سب میرے رب کا فضل ہے، جب تخت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا نا کہ یہ سب تو میرے رب کا فضل ہے، تو اللہ نے ان کی نعمتوں کی عبادت بنا دیا، ان تمام نعمتوں کو عبادت بنا دیا۔ یہ تو ہو گئے سلیمان علیہ السلام۔ اب ذرا قارون کو دیکھو، اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور آدمی اٹھایا کرتے تھے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی، مگر جب قارون کو سمجھایا گیا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا، یہ مال اللہ کا دیا ہوا، تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے شکر کے بجائے غرور کو چن لیا۔ جب اس نے تکبر سے کہا نا کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، اللہ کا کرم کہاں ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس کی دولت، اس کے محل، اس کی شان و شوکت سب کو ایک ہی لمحے میں زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اب ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جنہوں نے طاقت پا کر سر جھکا دیا تو اللہ نے ان کا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اور دوسری طرف قارون ہے جس نے دولت پا کر گردن اکڑا لی تو اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دی۔ ایک کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کی بادشاہت بھی عبادت بن گئی، اس کی ہر ایک نعمت عبادت بن گئی، اور دوسرے کا انجام یہ ہوا کہ اس کی دولت بھی اس کے لیے عذاب بن گئی۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ نعمت دے کر شکر مانگتا ہے، غرور نہیں مانگتا، کیونکہ شکر انسان کو بلند کرتا ہے اور غرور انسان کو زمین میں ملا دیتا ہے۔